کیمراز لیے، ملٹی پیرا اور 5 پیرا مانیٹرز لیے، پورا ایک فلور اسرا میں، پورا ایک فلور 200 بیڈز کے ساتھ آکسیجن، ویکیوم اور ایئر کے پریشرز کے ساتھ انتظام کرائے، راتوں رات بنائے، 15-20 دن میں بنائے، اکوپمنٹ منگائے، ڈاکٹرز کو منگایا اور وہاں پر ہم نے علاج کروایا۔ دوسرے دواخانوں میں 10-10 لاکھ، 20-20 لاکھ لیے، ہمارے پاس 1.5-2 لاکھ، 3 لاکھ میں بھی ہم نے علاج کیا۔ دوائیاں نہیں تھیں، ریمیڈیسویر نہیں تھی، یہ دوا منگائے، دوسرے دوائیں جو ضروری تھے پورے منگا کر رکھے، سٹاک بنایا، پی پی کٹس نہیں تھے، ماسک نہیں تھے، سب کچھ انتظام کیا اور کام کیا۔ کوئی معمولی کام نہیں تھا، کوئی آسان نہیں ہے۔ ارے سیاسی جماعت کا کام ایوانوں میں لڑنا، روڈ بنانا، موری بنانا، پانی کی لائن بچھانا، لائٹ لگانا، یہی ہوتا ہے۔ لیکن مجلس اتحاد المسلمین بلدی برقی آورسانی سے ہٹ کر تعلیم کا کام کیا، صحت کا کام کیا، آپ کے دکھ و درد میں آپ کے درمیان میں رہنے کا کام کیا۔ کیا کسی اور نے کیا؟ لاک ڈاؤن میں ایک طرف ان دواخانوں کو دیکھتا تھا تنہا، تو دوسری طرف 1 لاکھ راشن کے کٹس ہم نے تقسیم کیے، 1 لاکھ پکا ہوا کھانا ہم نے تقسیم کیا۔ کیا کسی نے کیا یہ کام؟ ارے لوگ تو دولت بٹور کر چلے جاتے ہیں، ہم دولت بٹورے نہیں۔ اس عوام کی محبت اور دعاؤں سے جو اقتدار ملا، جو محبت ملی، جو حیات ملی، جو طاقت ملی، اس کے ذریعے اللہ نے ہم گنہگاروں کو اس قابل بنایا کہ اللہ کی اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے ہم کو کچھ دولت سے نوازا، تو ہم نے اس دولت کو پلٹ کر آپ کے حوالے کر دیا، اپنے گھروں کو نہیں بھرے۔ کیا کسی اور نے ایسا کام کیا؟ اکبر الدین اویسی کو فرقہ پرست کہنے والوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، تم نے کتنے غریبوں کو اناج دیا، کتنے بھوکوں کو کھلایا، کتنے بچوں کو تم پڑھا رہے ہو؟ میرا تم سے سوال ہے۔ ارے آج جہاں میں کھڑا ہوں، اس جلسے کی بنیاد بھی رکھنے والے کا نام اکبر الدین اویسی ہے۔ اس مقام پر یہ علاقہ کبھی چندرائن گٹے میں تھا۔ نہ صرف یہ، مغل پورہ، سلطان شاہی، سید علی چبوترا، علی آباد، لال دروازہ، سلطان شاہی، چھتری ناکا، کندیکھل گیٹ، اپو گڑا، یہ سب بارکس تک، بلہ گڑا، تالاب کٹا، امان نگر کالونی، رنگیلی کھڑکی، اندھیری گلی، یہ سارے علاقے چندرائن گٹے میں تھے۔ اکبر الدین اویسی اپنے حلقے کی عوام کی اس قربانی، اس اعتماد، اس محبت کو کبھی بھلا نہیں سکتا۔ جب ایک 25 برس کا نوجوان اپنے باپ، اپنے صدر کے حکم پر آپ کے درمیان میں آیا، تو آپ نے اس نوجوان کی نوجوانی کو نہیں دیکھا، آپ نے مجھے کامیابی دی۔ تو اکبر الدین اویسی، یہ علاقہ اس کے حلقے میں سے ٹوٹنے کے بعد کیا اس حلقے کو فراموش کر دیا؟ ارے آج یہ عشرت محل پرانا جو شادی خانہ تھا، وہاں پر اسکول کی عمارت کو جا کر دیکھو، 1400 گز زمین پر 7 منزلہ عمارت، 60,000 اسکوائر فٹ کی عمارت۔ کس کے لیے؟
کیا میرے لیے؟ کیا میرا گھر ہے؟ کیا میرا محل ہے؟ نہیں. غریب، یتیم، بے سہارا بچے جو کبھی اسکول کو جانے کا سوچ نہیں سکتے، ان کے تعلیم کے انتظام کے لیے وہ ایک عالی شان عمارت کھڑی ہے. اور وہ جب کھڑی ہے تو کوئی خیراتی یا امدادی مدرسہ نہیں ہے. ارب پتی کروڑ پتی کے رئیسوں کی اولاد کے پڑھنے والے اسکولوں میں بھی ایسی شاندار کلاس رومز اور ایسی شاندار بلڈنگ نہیں جو اکبر الدین اویسی نے غریب مسلمان بچوں کی تعلیم کے لیے بنایا. صرف وہاں نہیں، صرف وہاں نہیں، تالاب میر جملہ نیچے اتر جائیے، جا کر دیکھیے. وہ جو کبھی ڈیزلنگ اسکول تھا، آج وہ اسکول 7 منزلہ عمارت چھت پڑ گئی ہیں. قریب 1,05,000 اسکوائر فٹ پر وہاں پر بھی ایک اسکول تعمیر ہوگا، جونیئر کالج بھی اس میں ہوگا. اس سے آگے بڑھیے، نشیمن نگر میں 600 گز پر 35,000 اسکوائر فٹ پر قریب 2,000 بچے اسکول میں زیر تعلیم ہیں. نشیمن نگر کے اسکول میں وہ بھی کس نے بنایا؟ میں نے بنایا. اس سے آگے بڑھ کر جاؤ تو سالم چوک کے پاس ہیلتھ سینٹر. ارے میں تو نہیں جانتا اس کی قیمت کیا ہے، لیکن قریب صرف میرے اسکولوں کی عمارت اور زمین کی قیمت کو اگر لے لیں تو 50 کروڑ سے زائد کا صرفے کی عمارتیں آج کھڑی ہیں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے، غریبوں کے روشن مستقبل کے لیے، سنہرے مستقبل کی تعمیر کے لیے. کیا اس کام کو کوئی انکار کرے گا؟ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرے حلقے میں نہیں ہے. کیوں مناؤں؟ نہیں، اکبر الدین اویسی کے اوپر صرف چندرائن گٹی کی عوام کا حق نہیں. اکبر الدین اویسی کی جان، اس کی سانس، اس کی یہ حیات قرضدار ہے تو ہر اس ہاتھ اٹھا کر دعا دینے والے کی قرضدار ہے جس نے میری حیات کے لیے دعائیں کی، روزے رکھے، کعبے کا طواف کیا. اویسی ہاسپٹل میں کھڑے رہے تو کیئر ہاسپٹل کے سامنے 5 دن تک رکے رہے. میں ان لوگوں کے احسان کو کبھی بھلا نہیں سکتا. یہ ہمارا کام ہے. اور اس کام کے بعد بھی لوگ الزام لگاتے ہیں ریاست نگر میں اسکول اور ایک عمارت جونیئر کالج کی، جمال کالونی، اس کے بعد بابا نگر میں اسکول، نرخی پھول باغ میں اسکول، سلالہ میں اسکول، بلہ گڑے میں کے جی اور پی جی کا کیمپس. ارے آج جو 20-22 برس میں تعلیم کے میدان میں نے کام کیا ہے، اگر ان سارے عمارتوں اور زمین کی قیمت اگر آج کی مارکیٹ کے ویلیو کے ذریعے لگا لی جائے تو کم از کم 500 کروڑ کے اثاثے ہیں جو میں نے عوام کے نام کر دیے، آپ کے نام کر دیے. ارے یہ کام ہم نے کیا. ہم صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتے، کام کرتے ہیں. شاید آج میرے انداز بیان، انداز گفتگو آپ کو پسند نہ آئے کہ آج اکبر الدین اویسی وہ فر تیز ترار تقریر نہیں کر رہے ہیں. نہیں، جب جس چیز کی ضرورت رہے گی اکبر الدین اویسی ویسی تقریر کرے گا. آج یہ بھی بات عوام کے سامنے لانی ضروری ہے، اس لیے لا رہا ہوں. SC ST BCs کے برابر اسکالرشپ ہم نے لائی، اوورسیز اسکالرشپ ہم لائے،
اوقافی جائیدادوں کا تحفظ ہم نے کیا، انیس الغربہ کی زمین ہم نے لائی، انیس الغربہ کی عمارت کی تعمیر ہم کروا رہے ہیں، درگاہ بران شاہ کی عمارت وقف کی آج بن رہی ہے، وہ بھی ہم نے منظور کروائی، شادی مبارک ہم نے منظور کروایا، 2000 کروڑ کا اقلیتوں کا بجٹ ریاست تلنگانہ میں ہماری وجہ سے ہوا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں سیکریٹریٹ کی مسجد کے بارے میں، سیکریٹریٹ کی مسجد شہید ہوئی، ہم کو بھی برابر کا غم، لیکن کیا 300 گز اور 150 گز کے بجائے قریب 1500 گز زمین کو سیکریٹریٹ میں ہم نے حاصل کیا۔ چیف منسٹر نے مجھ سے کہا کہ اکبر بھائی آپ نقشہ بنائیے، آج نقشہ لانا چاہتا تھا نہیں لا سکا، لیکن ضرور بتاؤں گا اتنی بہترین مسجد و اللہ کے گھر کی ڈیزائننگ اور خوبصورت مسجد بنی ہے کہ دیکھنے والے دیکھ کر بولیں گے کہ واقعی میں کیا خوبصورت مسجد ہے۔ مسجد جہاں تھی وہیں پر بنے گی، جتنی تھی اس سے بڑی بنے گی انشاءاللہ تعالی۔